السلام علیکم دوستو، ہیلپ اینڈ گائیڈ کی ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ میں محمد احمد رضا آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے کافی سارے ٹاپکس اپنی ویڈیوز میں کور کیے ہیں، لیکن آج میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ بڑی عام فہم سی اور بڑی جنرل سی بات ہے، لیکن اس کی طرف کبھی ہم نے اکثر توجہ نہیں کرتے ہم لوگ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک امیر شخص اور ایک غریب شخص کے اندر کیا فرق ہے؟ بنیادی طور پہ ہم لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید دولت کا فرق ہے۔ ایک شخص جو ہے اس کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، پراپرٹی ہے، اور دوسرا شخص جو غریب ہے اس کے پاس یہ بنیادی سہولیات بھی مشکل سے اس کو میسر ہیں، اور یہ جو آسائشیں ہیں یہ بھی اس کو میسر نہیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ایک بہت بڑا فرق ہے جسے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ آج میں اس فرق کے اوپر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ دیکھیے، ہماری سوسائٹی کے اندر جو لوگ ہیں ان کی اگر ہم کیٹیگرائزیشن کریں، اگر ان کو ہم ان کے گروپس بنائیں، تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی غریب ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پھر ان کو ہم غریب کہہ سکتے ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد کو ہم متوسط طبقہ کہہ سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ امیر ہیں، اور بہت ہی تھوڑے لوگ بہت امیر ہیں۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ 5 گروپس بنتے ہیں۔ اب ان 5 کی سوچ جو ہے اس کے اندر فرق ہے۔ یعنی میں نے جب یہ پڑھا اور جب میں نے اس پہ سوچا تو میں بڑا حیران رہ گیا کہ ان 5 گروپس کی سوچ کے اندر کس قدر فرق ہے۔ آپ دیکھیے، ہم بالکل نچلے لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو انتہائی غریب لوگ ہیں ان لوگوں کی سوچ کیا ہے؟ اچھا، اب ان کے پاس ریسورسز وغیرہ یا جو وہ کتنے میسر ان کو ہیں وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن میں صرف سوچ کی بات کر رہا ہوں۔ ان کی سوچ کیا ہوگی کہ وہ ایک دن کے جو ہے نا ٹائم فریم کو سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں آج ہم دہاڑی لگائیں گے، آج ہم مزدوری کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے، کوئی چیز بیچ دیں گے تو شام کو ہمیں نفع کتنا حاصل ہوگا۔ ان کے لیے بس ایک دن کی سوچ ہوتی ہے۔ یعنی ان کا جو دماغ ہے، جو مائنڈ سیٹ ان کا سیٹ ہوا ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ بس ایک دن کے لیے کہ آج کا کماؤ، باقی کل کی کل دیکھی جائے گی۔ اچھا، تھوڑے سے جو غریب ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی یہ اس سے جو اوپر کا ایک سٹیپ ہے، انتہائی غریب سے غریب تک۔ اب غریب جو ہے اس کی سوچ تھوڑی سی بڑی ہے، اور بڑی وہ کتنی ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی غریب شخص جو ہے وہ ایک دن کی سوچ رہا ہوتا ہے اور دہاڑی کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ بس میں نے دہاڑی لگانی ہے۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کو تھوڑے سے پیسے زیادہ مل جاتے ہیں تو وہ اگلے دن عیاشی کرتے ہیں اور دہاڑی نہیں لگانے جاتے۔ ان کی سوچ یہی ہوتی ہے، بس مطلب ایک دن کی ٹائم فریم کے اوپر، 2 دن کی ٹائم فریم، اس سے زیادہ نہیں۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہفتے کی سوچتے ہیں کہ ہم نے ایک ہفتے تک اتنا کمانا ہے، یا ایک ہفتے میں ہمیں ہفتے بعد جمعرات کو یا جمعے کو جب بھی ہمیں مزدوری ملے یا ہمیں جو ہماری انکم ہوگی وہ ہماری اتنی ہوگی، اور اس میں ہم یہ کام کر لیں گے۔ جب ہم متوسط طبقے کی طرف جاتے ہیں، اور اکثر جو نوکری کرنے والے افراد ہیں وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی سوچ ایک مہینے پر مشتمل ہوتی ہے۔ یعنی ان کو یکم کو یا ابتدائی تاریخوں کے اندر ان کو تنخواہ ملتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنے بل ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد گھر کا سودا سلف، جو بھی ان کی چیزیں پینڈنگ پڑی ہوتی ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، اور تقریباً مہینے کی 15-20 تاریخ کو جا کے پیسے ختم ہونے لگ جاتے ہیں، اور آخری تاریخوں کے اندر بس وہ دن گزار رہے ہوتے ہیں، ایک ایک کر کے گن رہے ہوتے ہیں کہ کب یکم دوبارہ آئے، ہمیں دوبارہ تنخواہ ملے، اور پھر ہمارا اگلے مہینے کا سرکٹ چلے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں، یہ ان تینوں کو یہ آپ غریبوں کے اندر شمار کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی، کوئی ان کے پاس واضح گول نہیں ہوتے، مقاصد اور اہداف ان کے طے نہیں ہوتے، اور جس ڈگر پر زندگی چل رہی ہے بس اسی پہ چل رہی ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے اپنے کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہیں، اور رسک لینا جو ہے یہ بہت ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کوئی رسک لیں، اور ڈرتے ہیں۔ یعنی
ان کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ یہ کمفرٹ زون میں رہ رہے ہوتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ رسک سے گھبرا رہے ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کوئی مقاصد، کوئی اہداف، کوئی گولز انہوں نے سیٹ ہی نہیں کیے ہوتے کہ ہم نے اتنے عرصے کے بعد یہ بن جائیں گے، یا اتنے عرصے کے بعد ہمیں ہم جو ہے یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایسی کوئی بات بھی ان کے ہاں نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یا وہ ایک دن کا سوچ رہے ہیں، ہفتے کا بلکہ وہ سوچ بھی نہیں رہے ہوتے، وہ بس غیر شعوری طور پہ گھر کے جو خرچے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت ان کو سوچ آ رہی ہوتی ہے. باقی اگر ان سے کہا جائے کہ آپ لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور آپ سوچیں اور سوچ کے بتائیں کہ بھائی 5 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے، 10 سال کے بعد آپ کہاں ہوں گے، تو ایسا ان کے بس میں نہیں ہوتا. اب دوسری طرف ہم جب امیروں کی طرف جاتے ہیں، امراء کی طرف، تو وہاں پہ ہمیں واضح طور پہ سوچ کا فرق نظر آتا ہے. جو امیر طبقہ ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی پلاننگ سالوں کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر ہماری انکم یہ ہے، پھر اس کے بعد ہم اپنے بزنس کو اس طرح سے گرو کریں گے، ہم یہاں پہ جائیں گے، ہم یہاں ہماری انکریمنٹ اتنی ہوگی، اتنے پرسنٹیج ہمیں جو ہے وہ ملے گی سارا. یعنی وہ انہوں نے پوری پلاننگ سالوں کے حساب سے کی ہوتی ہے. اور اگر انتہائی امیر لوگوں کی طرف جائیں، انڈسٹریلسٹ کو دیکھ لیں، انٹرپرینرز جو مطلب کامیاب ہیں، سکسیزفل انٹرپرینرز ہیں جو، ان کو آپ دیکھیں تو وہ اپنی پلاننگ 5 سال یا 10 سال اس طرح مطلب وہ سٹیپس لیتے ہیں. 5 سال کے لیے یہ سٹیپ ہے، 10 سال کے لیے یہ سٹیپ ہے. وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے اور پھر چل رہے ہوتے ہیں. ان کے ہاں ایک بڑی سوچ ہوتی ہے، ایک پلاننگ ہوتی ہے، مقاصد ان کے واضح ہوتے ہیں، یعنی گولز انہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں، اور وہ اس کے مطابق سارے سٹیپس لے رہے ہوتے ہیں. اب یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک دانشور نے کہا تھا کہ یہ جرم نہیں ہے کہ آپ غریب پیدا ہو جائیں، بلکہ جرم یہ ہے کہ آپ غریب فوت ہوں. بڑی حیرانی کی بات ہے. مطلب یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی با اختیار نہیں، ہم میں سے کوئی بھی چوز کر کے نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نے وہ فلاں کے گھر پیدا ہو گئے، ہم فلاں کے گھر، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس کو پیدا کیا تو انسان پیدا ہو گیا. لیکن اس کے بعد اس بندے کے پاس، یعنی میرے پاس، آپ کے پاس، آپ کے ماحول کے مطابق، آپ کے خاندان، آپ کے قبیلہ اور آپ کے معاشرے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سکل سیٹ بھی دیا ہے. یعنی میرے پاس کچھ اور سکلز ہیں، آپ کے پاس کچھ اور ہیں، اور آپ کے پاس کئی ایسی سکلز ہیں جو مجھ سے اور کسی بھی دوسرے فرد سے زیادہ بہتر ہیں. تو ہر ایک کے پاس ایک اپنا سکل سیٹ ہوتا ہے. اب وہ سکل سیٹ کو آپ تلاش کریں، ان کو ریفائن کریں، اس کے اوپر کام کریں، اپنے گول سیٹ کریں. اور جو یہاں پہ آپ کو سوچ کا فرق نظر آ رہا ہے، اس کو اگر میں ایک جملے میں کہوں تو وہ صرف پلاننگ کا فرق ہے. کہ ایک شخص جو ہے وہ صرف دیہاڑی کی سوچ ہے اس کی، اور وہ بس ایک دن کا سوچ رہا ہے، بلکہ وہ بھی نہیں سوچ رہا، غیر شعوری طور پر ہی اس کے اگر دماغ میں چل رہا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے. اور ایک شخص جو ہے جو انتہائی امیر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، 5 سال کا، 10 سال کا وہ پلان کر رہا ہے، اور پلان کرنے کے بعد پھر وہ اس کے اوپر اپنے جو ہے وہ سٹیپس لے رہا ہے، انیشیٹیوز لے رہا ہے، اور اس طرح سے وہ سکسیزفل ہوتا چلا جا رہا ہے. یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں امراء جو ہیں، اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. تو غربت اور غریب کا جو تصور ہے، اس کے پیچھے یہ بھی ایک بات بڑی اہم ہے. آپ اس کو دیکھیں، اپنی زندگی میں بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کی زندگی میں بھی دیکھیں، اور جو آپ کے سامنے کوئی حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے غربت سے سفر طے کرتا ہوا امیری تک گیا ہے، اس کی زندگی کو بھی آپ دیکھیں. اس کے اندر آپ کو ڈیڈیکیشن نظر آئے گی، پلاننگ نظر آئے گی، ہارڈ ورکنگ نظر آئے گی، رسک نظر آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو سب سے مین چیز ہوگی وہ پلاننگ ہوگی. تو اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں، تو آپ کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. آپ سوچیں، اور جب بھی سوچیں بڑا سوچیں. ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم جب اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو انتہائی گھٹیا قسم کا چھوٹا سا، بس یہ کچھ ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی نہیں کر سکتے، ایک بہت بڑی لسٹ ہم نے بنائی ہوتی ہے، آئی کانٹ ڈو دس. اور اس کے مقابلے پہ جو ہماری لسٹ ہوتی ہے کہ آئی کین ڈو دیٹ، آئی کین ڈو دیٹ، وہ ہماری بہت چھوٹی ہوتی ہے. اور جب ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو اس میں بڑا کمال رکھتا ہے، ارے بھائی وہ اس کام میں بڑا ماہر ہے، وہ اس میں، لیکن اپنی طرف ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے. حالانکہ آپ کے پاس ایسی بہت سی سکلز ہیں جو
میں بالکل لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا میں شاید کسی اور کے پاس ایسی سکلز نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق کی ہے، آپ کو اگر اس ماحول میں، اس معاشرے میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ بھیجا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، اور آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی پاور، کوئی ایسی سکلز آپ کے پاس ہیں کہ جن کو آپ استعمال کرتے ہوئے، جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی ان سکلز کو، ان خفیہ جو آپ کی خوبیاں ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو پہچانیے، اور پہچان کر اپنی زندگی بھی کامیاب کیجیے، اور دیکھیں کہ جب آپ کامیاب ہوں گے تو آپ اکیلے کامیاب نہیں ہوں گے، آپ کے خاندان والے کامیاب ہوں گے، آپ کے دوست جو ہیں وہ بھی فخر کریں گے کہ ہمارا دوست کامیاب ہے، اور پھر آپ سے موٹیویشن لیتے ہوئے ہزاروں افراد کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ یہ جتنی میں نے باتیں کیں یہ آپ کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی لے کے آئیں گی، اور اگر آپ ہماری ان باتوں سے اتفاق کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کیجئے، ہیلپ اینڈ گائیڈ کے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، اور جو بھی آپ کا اس پر تبصرہ ہو، جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو، وہ ہمیں کمنٹس میں یہاں پہ نیچے کمنٹس میں لکھیے، اور ہم سے اگر آپ رابطہ کرنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ نیچے موجود ہے، اس ویب سائٹ پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔